فلسطین کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں تشدد اور تباہی کے مناظر آتے ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اس سرزمین پر یہ سب ہو کیا رہا؟ یہ سرزمین تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے؟ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت اس گولڈن گنبد کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ ڈوم آف راک ہے جو اموی خلیفہ عبد المالک نے 691 ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ جس جگہ کے اوپر اس مومی حکمران نے یہ عمارت تعمیر کروائی تھی، اس سے پہلے اس جگہ پر رومی ٹیمپل جوپیٹر تھا، جو رومیوں نے یہودیوں کے قبلہ یعنی ٹیمپل سلیمان کو تہس نہس کر کے اس جگہ کے اوپر اپنا ٹیمپل بنایا تھا۔ اسے ڈوم آف راک کہنے کی وجہ اس عمارت کے اندر ایک بڑا سا پتھر ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر سے براق پر سواری کر کے معراج کا سفر کیا تھا، اور یہودیوں کے لیے اس کی تقدس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پتھر پر اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چوری چلائی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں مذاہب کو اس پتھر کے مقدس اہمیت پر کوئی انکار نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی، اور یہودیوں کا عقیدہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ باقی حضرت ابراہیم کی قربانی سے کوئی بھی مذہب انکاری نہیں ہے۔ یہی رسول اکرم نے براق باندھا۔ نیز اسی سرزمین پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کے مزارات ہیں۔ یہودیوں کا 3000 سال پرانا قبرستان بھی یہی ہے۔ پھر یہ کہ مسیحیوں کا بیت لحم میں پرانا مقدس ترین چرچ اور دیگر مذہبی ادگاریں ہیں۔ ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ، جہاں سے رسول اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عرش پر تشریف لے گئے، پر غیر مسلموں کی عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ مسجد اقصی کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ الاقصی کا ترجمہ سب سے دور کی مسجد ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر اس جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں رات کے سفر اسراء اور معراج کے دوران پیغمبر اسلام کو لے جایا گیا تھا۔ اصل میں اس پورے حصے جس میں مسجد الاقصی اور ڈوم آف راک قائم ہے کو الاقصی کمپلیکس کہا جاتا تھا، اور پہلے ادوار میں مسجد اقصی کو جامع الاقصی کہا جاتا تھا، مگر آخری ترکوں کے عثمانی سلطنت نے جامع الاقصی کو مسجد الاقصی اور پوری کمپاؤنڈ کو حرم شریف کا نام دے دیا۔ یہ مسجد مسلمانوں کے دوسری خلیفہ حضرت عمر نے تعمیر کروائی تھی۔ اس سے پہلے یہاں کسی بھی قسم کی مسجد یا مقبرہ نہیں تھا۔ صلیبی جنگوں کے بعد مسجد اقصی کو مسیحیوں نے اپنا محل اور ڈوم آف راک کو چرچ میں تبدیل کر دیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی نے ان جگہوں کو پیر سے اپنی حالت میں تبدیل کر دیا۔ مسجد اقصی گول گنبد والی مسجد کا نام ہے، جو کہ 35 ایکڑ کے احاطے میں موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہزاروں سال پہلے یہودیوں کا ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی قائم تھا، جسے آخری بار رومیوں نے ختم کر دیا تھا۔ حرم شریف کا حصہ ان کی ہیکل سلیمانی کے اوپر بنا ہے، اور ان کو ایک کونے میں ایک دیوار ورثے میں دی گئی ہے، جسے وہ لوگ ویسٹرن وال یا پھر ویلنگ وال یعنی دیوار گھریا کہتے ہیں، جہاں یہودی اپنی عبادت کے موقع پر اپنے ہیکل سلیمانی کے برباد ہونے کے صدمے میں گریہ گزاری کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یہودی ٹیمپل کا حصہ ہے، جبکہ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البراق نامی جانور باندھا تھا اور معراج کا سفر کیا، اور وہاں خدا سے مکالمہ کیا۔ یہ سارا حصہ اس وقت حرم شریف اور یہودیوں کے نزدیک ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں ایک بات کہ یہودیوں کو ربینک لا یعنی ربیوں کی شریعت کے مطابق ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم شریف کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کی مذہبی کتاب تورات کے مطابق حرم شریف کے اندر ہولی آف دی ہولیز یعنی مقدس سے مقدس تر مقام موجود ہے، اور وہاں سوائے کاہن
کہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں مذہبی یہودی علماء اپنے مذہبی یہودیوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ علاقہ سن 1967 میں غرب اردن، غزہ کی پٹی اور وولڈ سٹی سمیت مشرقی یروشلم کے اسرائیل کے الحاق کے بعد سے متنازع ہے۔ تاہم اس حوالے سے تنازع اسرائیل کے وجود سے پہلے سے جاری ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک علیحدہ فلسطینی علاقے کے لیے تقسیم کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ اس منصوبے کے مطابق 2 ممالک بنائے جانے تھے، ایک یورپ سے آنے والی یہودیوں کے لیے اور دوسرا فلسطینیوں کے لیے۔ یہودیوں کو 55% زمین اور باقی 45% زمین فلسطینیوں کو دی گئی۔ 1948 میں اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی سمیت 72% زمین پر قبضہ کر لیا اور خود کو ایک آزاد ملک قرار دے دیا۔ دراصل 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا اور اس طرح شہر کے پرانے علاقے میں واقع الاقصی کمپلیکس بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ اسرائیل نے اسے اردن سے چھین لیا تھا، لیکن مقدس مقامات کے کنٹرول کے تنازع کے بعد جمود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا۔ اس انتظام کے تحت اردن کو اس جگہ کا نگہبان بنایا گیا تھا، جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ غیر مسلموں کو اس کمپلیکس میں جانے کا حق حاصل تھا، لیکن انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس دوران ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے، جو ٹیمپل ماؤنٹ پر یقین رکھتا ہے، کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں کے جانے پر پابندی ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس جگہ پر ایک تیسرا یہودی ٹیمپل بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ مسجد اقصی کا انتظام اردن کے زیر انتظام فلسطینیوں کے تعاون سے ہے، لیکن اس جگہ تک رسائی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان مقدس مقامات کے بارے میں اس ویڈیو سے کچھ معلومات ملی ہوگی۔ حاضر ہوں گے ایسی ہی ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔